بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی ہوئی تھی 6 کلاس کی، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کے جو سے فرسٹ 11 لیکچرز ہیں ان کو کمپلیٹ سالو کر لیا تھا۔ ان ویڈیوز کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب ہم اس کا لیسن نمبر 12 جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وطن کا بہادر سپوت۔ وطن جہاں ہم رہ رہے ہیں یعنی کہ پاکستان ہمارا وطن ہے۔ بہادر کا معنی ہے جوان مرد، ہمت والا، اور سپوت کا معنی ہے بیٹا، یعنی کہ ہمارے وطن کا ہمت والا بیٹا۔ اب ہم اس کے جو سے الفاظ ہیں وہ ریڈ کرتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے بسلسلہ، جس کے معنی آئیں گے ترتیب۔ اس سے نیکسٹ ہے گنگریالے، جس کے میننگ ہے بال کھائے ہوئے بال۔ اس سے نیکسٹ ہے ابتدائی، جس کے معنی ہے شروع، آغاز۔ اس سے نیکسٹ الفاظ ہے مضافاتی، جس کے معنی آئیں گے آس پاس، قریبی۔ نیکسٹ ہے بہادر، یعنی کہ جوان مرد، ہمت والا۔ اس سے نیکسٹ ہے مقیم، جس کے میننگ ہے قیام کرنے والا۔ اگلا الفاظ ہے تعلق، جس کے معنی ہے واسطہ، رابطہ۔ اس سے نیکسٹ الفاظ ہے شمشیر، جس کے معنی ہے تلوار۔ سیکنڈ لاسٹ الفاظ ہے ابائی، جس کے میننگ ہے خاندانی۔ اب لاسٹ والا الفاظ ہے سپوت، جس کے میننگ ہے بیٹے۔ یہ تھے اس کے الفاظ۔ اب اس سے نیکسٹ ہے اس سبق کا خلاصہ۔ وطن کا بہادر سپوت، اس کا خلاصہ آئے گا میجر عزیز بٹی شہید 6 اگست 1928 یعنی کہ 1928 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ آپ گنگریالے بالوں والے بہت خوبصورت بچے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران آپ کے والد اپنے آبائی گاؤں میں رہائش پذیر ہو گئے۔ آبائی گاؤں یعنی کہ خاندانی گاؤں، جو ان کا پہلا گاؤں تھا وہ والا۔ عزیز بٹی نے 1948 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی سے کمیشن حاصل کی اور بہترین کیڈٹ کا اعزاز حاصل کیا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے آپ کو عزیزی شمشیر اور گولڈ میڈل سے نوازا۔ 1956 یعنی کہ 1956 میں آپ پاک فوج میں میجر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے اچانک رات کی تاریکی میں لاہور پر حملہ کر دیا۔ وہ BRB نہر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ میجر عزیز بٹی کی ڈیوٹی برکی پر تھی۔ آپ نے اپنی پلٹن جو BRB نہر پر تعینات تھی کی قیادت خود سنبھال لی۔ دشمن مسلسل حملے کر رہا تھا۔ بھارت نے 9 اور 10 ستمبر کی شب بھرپور حملہ کیا۔ عزیز بٹی دشمن کا مقابلہ ڈٹ کر کرتے رہے، یعنی کہ پوری ہمت سے ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ آپ نے دشمن کو BRB نہر پار نہ کرنے دی۔ خطرات کے باوجود ڈٹے رہے۔ آپ نے دشمن کے بہت سے ٹینک تباہ کر دیے۔ 12 ستمبر کو دشمن کا توپ کا گولہ آپ کے سینے پہ لگا اور آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی گاؤں لادیاں میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ یہ تھا اس سبق کا خلاصہ۔ اب آگے ہے اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی۔ ہم نے اس سبق کی ریڈنگ نہیں کی۔ اس سبق کی ریڈنگ میں جو سے مشکل الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہم ان کے معنی کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے آمد، جس کے میننگ ہے آنا۔ اس سے نیکسٹ الفاظ ہے اعزاز، اس کے معنی ہے خصوصی اہلیت۔ اس سے نیکسٹ آئے گا مقیم، جس کے معنی ہے قیام کرنے والا۔ نیکسٹ ہے گولڈ میڈل، جس کے معنی ہے سونے کا تمغہ۔ اس سے نیکسٹ الفاظ ہے قیادت، جس کے معنی ہے رہنمائی۔ نیکسٹ ہے ڈٹ جانا، جس کے معنی ہے اڑ جانا۔ اس سے نیکسٹ الفاظ ہے پیش نظر، جس کے معنی ہے سامنے، پہنچ کے اندر۔ نیکسٹ الفاظ ہے آنکھ نہ جھپکی، جس کے معنی ہے سوئے نہیں۔ نیکسٹ الفاظ ہے پرخطر، جس کا معنی ہے خطرناک۔ نیکسٹ الفاظ ہے مات نہ دے سکنا، جس کے معنی ہے ہرا نہ سکنا۔ نیکسٹ الفاظ ہے پوزیشن، جس کے میننگ آئیں گے جگہ، مقام۔ نیکسٹ الفاظ ہے بسلسلہ ملازمت، اس کے معنی ہے ملازمت کے سلسلے میں۔ نیکسٹ ہے پرورش، اس کے معنی ہے پالنا، دیکھ بھال۔ نیکسٹ الفاظ ہے آنکھ کا تارا ہونا، اس کے معنی ہے بہت پیارا ہونا۔ اس سے نیکسٹ الفاظ ہے اعلیٰ، اس کے معنی ہے بہترین۔ نیکسٹ الفاظ ہے شمشیر، اس کے معنی ہے تلوار۔ نیکسٹ ہے شب خون مارا، اس کے معنی ہے رات میں حملہ کیا۔ نیکسٹ الفاظ ہے تعینات، جس کے معنی ہے مقرر۔ اس سے نیکسٹ آئے گا کمان سنبھالنا، اس کے معنی ہے قیادت کرنا۔ اگلا الفاظ ہے لگاتار، اس کے معنی ہے مسلسل۔ نیکسٹ الفاظ ہے سپوت، اس کے معنی ہے بیٹے۔ دفاعی حکمت عملی، اس کے معنی آئیں گے حفاظت کے لیے منصوبہ بندی۔ دفاعی یعنی کہ حفاظت اور حکمت عملی منصوبہ بندی۔ نقل و حرکت، اس کے معنی آئیں گے آنا جانا۔ مرد مجاہد، اس کا معنی ہے
بہادر مرد۔ آگاہ، اس کے میننگ آئیں گے واقف۔ نیکسٹ الفاظ ہے بیشتر، اس کے معنی ہے بہت سے۔ نیکسٹ الفاظ ہے جام شہادت نوش کرنا، جس کے معنی ہے شہید ہونا۔ اس لائن کا نیکسٹ الفاظ ہے نثار کرنا، قربان کرنا۔ نیکسٹ ہے اوجل، اس کے میننگ ہے غائب۔ اور لاسٹ الفاظ ہے مضافات، اس کے معنی ہے گرد و نواح۔ یہ تھے اس کے الفاظ معنی، اور اس سے نیکسٹ اب اس کی مشق۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال ہے عزیز بھٹی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب آئے گا عزیز بھٹی 6 اگست 1928 یعنی کہ 6 اگست 1928 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ نیکسٹ سوال ہے عزیز بھٹی کے خاندان کو ہانگ کانگ کیوں چھوڑنا پڑا؟ اس کا جواب آئے گا دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ہانگ کانگ کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے عزیز بھٹی کے خاندان کو ہانگ کانگ چھوڑنا پڑا۔ یہ تھا اس کا جواب۔ اب اس سے نیکسٹ ہے 1965 یعنی کہ 1965 کی جنگ میں راجہ عزیز بھٹی شہید کس محاذ پر تھے؟ اس کا جواب آئے گا 1965 کی جنگ میں راجہ عزیز بھٹی شہید BRB نہر کے محاذ پر تھے۔ اگلا سوال ہے عزیز بھٹی کتنے دن اور راتیں جاگتے رہے؟ اس کا جواب آئے گا عزیز بھٹی 5 دن اور 5 راتیں جاگتے رہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے۔ اگلا سوال ہے میجر راجہ عزیز بھٹی کو نشان حیدر کس بنیاد پر دیا گیا؟ اس کا جواب آئے گا میجر راجہ عزیز بھٹی کو نشان حیدر اس لیے دیا گیا کیونکہ آپ نے نہایت جرات و بہادری سے BRB نہر پر اپنے فرائض سر انجام دیے، دشمن کا بھاری نقصان کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ یہ ہے اس سوال کا جواب۔ اب اس سے اگلا سوال ہے سوال نمبر 2۔ سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں کہ ان میں سے جون سا درست جواب ہے وہ ہم نے بتانا ہے۔ الف والا ہے عزیز بھٹی پیدا ہوئے 1948 میں، 1949 میں، 1947 میں، 1970 میں، تو اس کا جواب ہے 1948 میں۔ آگے بے والا ہے عزیز بھٹی نے ابتدائی تعلیم حاصل کی علی گڑھ سے، انگلستان سے، کراچی سے یا ہانگ کانگ سے، تو اس کا جواب آئے گا ہانگ کانگ سے کیونکہ وہ یہاں پیدا ہوئے تھے۔ جیم والا ہے دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا 1935 میں، 1937 میں، 1939 میں یا 1940 میں، اس کا جواب ہے 1939 میں۔ دال والا ہے راجہ عزیز بھٹی شہید کا آبائی گاؤں ہے للیانی، شکرگڑھ، لادیاں یا سمرقند، تو اس کا جواب ہے لادیاں۔ آگے ہے بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا 1966 میں، 1958 میں، 1954 میں یا 1957 میں، تو اس کا جواب آئے گا 1965 میں۔ اب آگے واؤ والا ہے عزیز بھٹی شہید ہوئے 10 ستمبر کو، 12 ستمبر کو، 6 ستمبر کو یا 13 ستمبر کو، اس کا جواب آئے گا 12 ستمبر کو۔ اس سے نیکسٹ ہے درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یہ والے جون سے الفاظ دیے گئے ہوئے ہیں، ان کے جملے بنانے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے گھرانہ، اس کا جملہ آئے گا عزیز بھٹی کا گھرانہ نہایت معزز تھا۔ اب اس سے نیکسٹ سیکنڈ والا ہے ابتدائی، اس کا جملہ آئے گا عزیز بھٹی نے ابتدائی تعلیم ہانگ کانگ سے حاصل کی۔ آگے الفاظ ہے اعلیٰ، اس کا جملہ آئے گا احمد نے امتحان میں اعلیٰ کارکردگی دکھائی۔ اس سے نیکسٹ ہے کارکردگی، جس کا جملہ ہے آپ کی کارکردگی بہتر ہے۔ اس سے نیکسٹ الفاظ ہے ہلہ بولنا، جس کا جملہ آئے گا دشمن نے آدھی رات کو ہلہ بول دیا۔ اس سے نیکسٹ الفاظ ہے پیش نظر، جس کا جملہ ہے ہمیشہ مقاصد کو پیش نظر رکھیں۔ لاسٹ الفاظ ہے مقابلہ، جس کا جملہ آئے گا دشمن کا مقابلہ ڈٹ کر کرنا چاہیے۔ یہ تھے الفاظ جملے۔ اب اس سے آگے ہے کویسچن نمبر 4۔ دیے گئے حروف کو ملا کر کم از کم 5 الفاظ بنائیں۔ کہ ان حروف کو آپس میں ملا کے کوئی بھی 5 الفاظ بنانے ہیں تو پہلا الفاظ آئے گا رسم، یہ رے، یہ سین اور یہ میم۔ کوئی بھی حروف کو آپس میں ملا کے کوئی الفاظ بنانا ہے۔ اب اس سے نیکسٹ آئے گا بجلی، یہ بے، جیم، لام اور یہ چھوٹی یہ آ جائے گا بجلی۔ اس سے نیکسٹ الفاظ ہے بیر، نیکسٹ آئے گا سال اور لاسٹ الفاظ پانچواں آئے گا جیب۔ یہ ہم نے 5 الفاظ بنانے تھے وہ بنا لیے ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 5۔ عید پر ہم سب نے مل کر خوشیاں منانے کا پروگرام بنایا۔ ممانی اور ماموں جان کراچی سے روانہ ہو چکے تھے، میں امی چچی جان کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف تھا۔
ابو اور چچا جان دوسرے انتظامات کر رہے تھے۔ احمد پھپھو اور پھوپھا جان کو اسٹیشن سے گھر لانے کے لیے گاڑی لے کر جا چکا تھا۔ اگلے دن عید کا سما خوبصورت اور پرلطف ہونے والا تھا۔ مندرجہ بالا عبارت میں سے مذکر اور مونث تلاش کریں کہ یہ اوپر جو 3 لائنیں دی ہوئی ہیں، ایک عبارت دی ہوئی ہے، اس میں سے ہم نے مذکر اور مونث الفاظ جو سے ہیں وہ تلاش کرنے ہیں۔ تو اس عبارت میں یہ لفظ تھا مامو، یہ مذکر ہے، اس کی مونث جو سی ہے یہ ہے ممانی، وہ ہم نے لکھ دیا مامو اور اس کی مونث ممانی۔ اب اس سے آگے یہ ہے امی، یہ مونث ہے اور اس کا مذکر جو سے ابو، یہ ابو اور امی مذکر مونث میں ہم نے لکھ دیا ہے۔ اب اسی طرح آگے یہ ہے چچا اور یہ ہے چچی، یا چچا جو ہے یہ مذکر اور چچی جو سی ہے یہ مونث، وہ ہم نے لکھ دیا چچا چچی۔ اب اس سے نیکسٹ ہے یہ ہے پھپھو اور پھپھا، وہ پھپھا جو ہے وہ مذکر اور اس کی مونث جو سی ہے وہ پھپھی۔ یہ اس عبارت میں سے ہم نے مذکر مونث جو سی ہیں وہ ہم نے لکھ لیے ہیں، یہ اس کا جواب۔ اب اس سے اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، اپنے استاد محترم کی مدد سے دو دوستوں کے مابین کرکٹ میچ کے حوالے سے 150 یعنی کہ 150 الفاظ پر مشتمل مکالمہ لکھے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ یہ مکالمہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ مکالمہ لکھنا، مکالمہ بات چیت کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ دو یا دو سے زیادہ اشخاص کی باہمی گفتگو ہوتی ہے۔ مکالمے کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے جذبات، خیالات اور نقطہ نظر سے آگاہ ہوتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں دو یا دو سے زیادہ دوستوں یا آپس میں بات چیت کرنے کو مکالمہ کہتے ہیں۔ تو اب ہم اس کا جو سا جواب وہ کرتے ہیں۔ عمر اور زاہد دو دوست ہیں۔ ایک دن وہ اسکول کے صحن میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ عمر، آپ نے کل بھارت اور پاکستان کا میچ دیکھا؟ کیونکہ ہم نے میچ کے بارے میں بات کرنی ہے تو اس لیے ہم نے جو بات آپس مکالمے کا ٹاپک رکھنا ہے وہ میچ کا ہے۔ عمر، آپ نے کل بھارت اور پاکستان کا میچ دیکھا؟ زاہد، ہاں بالکل، بہت مزہ آیا، شکر ہے پاکستان جیت گیا۔ عمر، جب پہلے اوور میں بابر اعظم آؤٹ ہوا تو بہت ہی افسوس ہوا تھا۔ زاہد، میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، امی اور چھوٹی بہن مسلسل دعائیں مانگتی رہیں۔ اب آگے عمر بات کرتا ہے، لیکن ان کی بولنگ بہت اچھی تھی، شہین افریدی نے 5 آؤٹ کیے۔ اب آگے ہے زاہد، شاداب خان نے جب کیچ چھوڑا تو سب نے اسے برا بھلا کہا۔ عمر، دراصل ہم سب بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، خاص طور پر بھارت اور پاکستان کے میچ میں تو لوگ لال پیلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ زاہد، محمد رضوان اور فخر زمان نے بہت اچھا سکور کیا تھا، ہمیں اپنے کھلاڑیوں کو داد دینی چاہیے۔ عمر، بالکل، ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہے، ہماری ٹیم ہارے یا جیتے، ہمیں ان کھلاڑیوں کی عزت کرنی چاہیے۔ زاہد، جتنے دباؤ میں یہ کھیلتے ہیں شاید ہم ہو تو پہلی گیند پر آؤٹ ہو کر آ جائیں۔ عمر، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ زاہد، شام کو بلہ لے کر آنا، دونوں میدان میں جا کر کھیلیں گے، گیند میں لے آؤں گا اور وکٹیں عاصم کے پاس ہیں۔ عمر، ٹھیک ہے، شام 5 بجے میدان میں پہنچ جانا۔ زاہد، ٹھیک ہے۔ عمر، اللہ حافظ۔ زاہد، اللہ حافظ۔ یہ تھا مکالمہ۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 7، دی گئی تشبیہات کو مکمل کریں۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا سیکھ لیتے ہیں تشبیہ کیا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے سیکھا تھا پہلے لیکچرز میں کہ تشبیہ کیا ہے۔ تشبیہ کے لفظی معنی ہے کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینا، کہ کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز جیسا قرار دینا، جیسے کہ اجمل شیر کی طرح بہادر ہے۔ یہاں پہ اجمل کو شیر کی طرح بہادر جون سے ہے، یہ بہادر جون سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اجمل جون سے وہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہاں پہ اجمل کو شیر کی طرح تشبیہ دی گئی ہے۔ اب اس کا جواب کرتے ہیں۔ رات کی طرح سیاہ، آگے ہے دن کی طرح روشن۔ رات جو سی ہے سیاہ ہی ہوتی ہے تو ہم نے تشبیہ دینی ہے، اس لیے سے رات کی طرح سیاہ، دن کی طرح روشن، پھول کی طرح خوشبودار اور گیدڑ کی طرح مکار۔ یہ تھا اس کا کویسچن نمبر 7۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 8، کسی کتاب یا انٹرنیٹ سے نشان حیدر پانے والے کسی اور شہید کی کہانی تلاش کرے اور پھر اسے اپنے الفاظ میں لکھے۔ تو اس کا جواب ہے 20 اگست 1971 یعنی کہ 20 اگست 1971 کو راشد منہاز کراچی سے اپنی تیسری پرواز لے کر T-33 یعنی کہ T-33 جیٹ پر روانہ ہونے لگے تو ان کا انسٹرکٹر مطیع الرحمان ان کے ساتھ زبردستی طیارے پر سوار ہو گیا۔ مطیع الرحمان بھارت کا ایجنٹ تھا اور طیارے کو بھارتی حدود میں لے جانا چاہتا تھا۔ راشد منہاز نے طیارے کو قابو کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ابھی 17 سال کا تھا اور مطیع الرحمان کی طرح طاقتور نہ تھا۔
طیارہ جب بھارتی حدود سے کافی قریب آ گیا تو راشد منہاز نے مطیع الرحمان کے عزائم خاک میں ملاتے ہوئے طیارے کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ طیارہ زمین سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ وطن کی خاطر جان قربان کرنے پر راشد منہاز کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ یہ ہے اس سوال کا جواب، اور یہاں پہ یہ جون سا سبق نمبر 12 تھا، وطن کا بہادر سپوت، یہ جون سا ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کا چیپٹر نمبر 13 جون سا وہ سٹارٹ کریں گے، جو کہ ایک نظم ہے بادل کا گیت۔ ملیں گے اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔